ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو بینک سٹیٹمنٹ آپ سے مانگتی نہیں ہیں، وہ یہ بھی نہیں پوچھتی کہ بینک سٹیٹمنٹ کہاں پر ہے، کون سا اکاؤنٹ ہے، وہ کہتی ہیں کہ پیسے ہیں، ہاں ہیں، یس کر دو اس کو، کتنے پیسے پڑے ہیں، 1.5 کروڑ روپے، ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دو، اوکے جی ٹی پاس۔ اور ایک طرف وہ یونیورسٹیز بھی ہیں جو آپ سے اسٹیٹمنٹ کا پرنٹ جو ہے نا وہ 3 بار منگواتی ہیں، ایک بار 10 دن بعد پھر دے دیں، پھر دے دیں، پھر دے دیں، صحیح ہے، یہ پیسے کہاں سے ہے، یہ ٹرانزیکشن، یہ جو 750 روپے ہیں یہ آپ نے کہاں پہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. آج کی ویڈیو میں we will discuss that how you can avoid GTE, Genuine Temporary Entrant Step in Australia. بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ GTE کیا مینڈیٹری ہے پاس کرنا، اس کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس فائنینشیلز نہیں ہیں، ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، سو آن، کافی زیادہ اس میں ریزنز آتی ہیں. تو کیا ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، کیا ہم اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کا حل کیا ہے. فار انسٹنس اگر ایک بچہ جانا چاہ رہا ہے آسٹریلیا اینڈ ہی اور شی ڈز ناٹ ہیو فائنینشیلز GTE وغیرہ، تو کیا اس کا وے آؤٹ ہوگا، اس کو کیسے وہ جو ہے نا بائی پاس کر سکے گا. اس تمام باتوں کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل آئکن پہ بھی لازمی کلک کریں. وی آر اباؤٹ ٹو ریچ 100K سبسکرائبر، تھینکس ٹو ایڈیفائی فیملی ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہمیں، اور اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ لازمی کلک کیجیے گا. اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو کہ ہاؤ ٹو اوائڈ GTE. تو وہ بچے جو ابھی فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر جنہوں نے ہماری پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی GTE کی، تو ان کے لیے میں تھوڑا سا ایک پہلے گلمپس دوں گا GTE ہوتی کیا چیز ہے. جینوئن ٹیمپریری انٹرنٹ وچ از ریکوائرڈ ان آسٹریلیا ٹو اسٹیبلش سرکمسٹانسز دیٹ یو آر اے جینوئن ٹیمپریری انٹرنٹ. آپ آسٹریلیا میں صرف پڑھنے کی نیت سے جا رہے ہیں. یو ول ناٹ settle there, you will not apply PR there, you will not breach your visa conditions, you will not work more than allowed hours in the per weekly or fortnightly and blah 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 blah. یعنی کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک اچھے بچے ہیں، اور آپ کے فیملی یعنی کہ فادر مدر وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، اور they are willing to pay your university fees، آپ کی اکاموڈیشن، آپ کا لیونگ، اور اس کے لیے obviously you have to provide your financials. آپ نے اپنی انکم اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے either from tax returns, from financials, from rental agreement اور any source of document جو کہ یہ اسٹیبلش کر سکے کہ جو آپ کو اسپانسر کر رہا ہے اس کی انکم کیا ہے. That could be salary slips, that could be in form of fixed deposit in a bank جہاں سے آپ کو منتھلی شیئرز ڈیویڈنڈز ہیں، کوئی منتھلی پروفٹ آپ کو آ رہا ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ دیٹ کین پروف کہ آپ کے جو اسپانسر ہیں اس کی انکم جو ہے نا منتھلی بھی اور اینول کتنی انکم ہے، جو کہ ایک سیٹ اماؤنٹ ہے 62,222 آسٹریلین ڈالر، جس کی ایکویلنٹ ہو سکتی ہے either you are earning in Saudi Riyal, either you are earning in درہمز اور پاؤنڈ میں کما رہے ہیں. آپ نے اس کو ایکویلنٹ لینا ہے آسٹریلین ڈالرز کی، اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کے برابر لینا ہے آپ نے. اچھا، یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، آگے ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو کرائٹیریا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اب یہ جو بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از ریکوائرڈ بائی جو ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن ہے آسٹریلیا کا، اس کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. اور جو مائگریشن ایکٹ ہے اس کے انڈر جو منسٹریل فارم 69 ہے وہ اس چیز کو الیبوریٹ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بچے سے ڈاکومنٹس لینے ہیں. اچھا، اب ناؤ دیر از اے سول ڈسکشن آف یونیورسٹیز کہ وہ اس چیز کو کتنا امپلیمنٹ کرتی ہیں، کتنا سیریسلی لیتی ہیں، اور کتنا جو ہے نا وہ اس چیز کو اسکروٹنائز کرتی ہیں. اب اس کے اوپر پھر آ جاتی ہے یونیورسٹی کی اور کالج کی ڈسکریشن کہ وہ اس چیز کو کتنا سختی سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ اس کو بہت سختی سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایون دے ریکوائرڈ یو کہ آپ فائنینشیلز لے کے آئیں، ٹیکس ریٹرنز لے کے آئیں، ایفیڈیوٹس دیں اپنے، اور NTN اور
نیٹ ورتھ سرٹیفکیٹ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مطلب کہ اپنے جو اسپانسر ہیں ان کے ڈاکومنٹس، بہت کچھ آپ کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. اور کچھ یونیورسٹیز اور کالجز ایسے بھی ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ صرف ہمیں جو ہے نا وہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیں کہ آپ کے جو فادر ہیں، آپ کے مدر ہیں، جو بھی اسپانسر ہے آپ کا، ان کی انکم جو ہے نا وہ ایکولنٹ ٹو 62,000 آسٹریلین ڈالر ہے، جو کہ ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے ریکوائرڈ بائی دا امیگریشن ڈپارٹمنٹ. تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ کنفرمیشن آف انرولمنٹ ریلیز کر دیں گے، یعنی کہ آپ کو ہم انڈورس کر دیں گے کہ آپ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا، اب یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ از دیر اینی وے دیٹ یو کین بائی پاس دا جی ٹی ای، اور از دیر اینی وے کہ آپ جی ٹی ای اسٹیپ کو جو ہے نا وہ بائی پاس کر سکتے ہیں؟ دا آنسر از نو. اچھا یس بھی ہے، نو بھی ہے. اب یس کس کیس کے اندر ہے؟ یس اس کیس کے اندر ہے دیر آر سرٹن یونیورسٹیز، خاص طور پہ جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو نیم یونیورسٹی آف میلبرن، موناش، صحیح ہے، یونیورسٹی آف سڈنی، اور سڈنی کی ویسے ریکوائرمنٹ ہے یو ٹی ایس، اس کے ساتھ ساتھ آر ایم آئی ٹی، سو آن. اور بھی کافی یونیورسٹیز ہیں، کینبرا ہے، یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز ہے، G8 کی خاص طور پہ جو یونیورسٹی ہے، ٹاپ رینک یونیورسٹی، جن کا ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت کم ہے، جن میں اسٹوڈنٹ صرف جاتا ہی اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ٹاپ رینک یونیورسٹی کی ڈگری لینی ہے. اگر آپ کی ایسی یونیورسٹیز ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ جو جی ٹی ای کی ہے وہ ویسے ہی بہت کم ہے. کم سے مراد یہ ہے دے وانٹ گرل یو فار ہیفٹی ڈاکومنٹس کہ بھائی آپ یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں. بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ میں جو پیسے آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ جو کہاں سے آئے ہیں اس کو کہاں سے آئے ہیں، پھر اس کو کہاں سے آئے ہیں. جیسے وہ نواز شریف سے منی ٹریل مانگے گی، عمران خان سے، وہی منی ٹریل والا سسٹم ہے. اچھا، پھر آپ نے جو یونیورسٹی کی فیس پے کی ہے وہ آپ نے کون سے پیسوں سے کی ہے؟ جو پیسے آپ کے اسٹیٹمنٹ میں پڑے ہوئے تھے آپ نے اگر اس سے نکال کے پے کی ہے تو پھر ہمیں وہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ پرووائڈ کریں اور اس پہ یہ پتہ چلے کہ آپ نے پیسے ودرا کیے ہیں آپ یونیورسٹی فی پے کرنے کے لیے. اور یہ جو میں نے نام لیے یونیورسٹیز کے، دے آر کوائٹ سافٹ ان ٹرمز آف جی ٹی ای. دے ول جسٹ پرووائڈ یو 2 or 3 ڈاکومنٹس، بھائی یہ فارم فل کریں اور فائنینشیل میٹرکس ہے، سمپل کوئی کہہ لیں کہ فائنانس کے 2-4 کوشچن ہیں، یہ فل کریں آپ، اور پلس جو ہے نا وہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دے دیں یا ہمیں ویسے ہی بتا دیں جو آپ کا اسپانسر ہے وہ کیا کرتا ہے. They don't bother about NTN, they don't bother about your income tax proof, blah 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 blah. چونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1، ان یونیورسٹیز کی فی بہت ہائی ہے، تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس کی فیس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جو بچہ ایک اس ایکسپینسو یونیورسٹی کی فی افورڈ کر رہا ہے 45,000 40,000، تو وہ آلریڈی ایک چیز اسٹیبلش کر رہا ہے کہ بھائی میں افورڈنگ ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، صحیح ہے، میرے فادر جو ہے نا وہ امیر ہے، میرا اسپانسر جو ہے نا وہ ایک امیر آدمی ہے جو کہ 45,000 50,000 جو ہے نا وہ فیس پے کر سکتا ہے. تو یہ چیز اسٹیبلش کرتی ہے کہ آپ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہوں گے. اور نارملی جو پریکٹس چلتی آ رہی ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو بچے ہائی کلاس یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، مناش میں، یو ٹی ایس میں، یا بڑی بڑی یونیورسٹیز کے میں نام لیتا ہوں، میلبرن کے، ویسٹرن آسٹریلیا کے، کینبرا کے، اے این یو کے، وہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہوتے وہاں جا کے، چونکہ دے ہیو اے ڈریم، دے ہیو اے کریئر، دے ہیو اے ایمبیشن، دے ہیو اے سیٹ لائن آف ڈائریکشنز کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور اس لیے وہ یونیورسٹی زیادہ سختی نہیں کرتی جی ٹی ای کے اوپر. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑی یونیورسٹیز میں نمبر آف اپلیکیشنز بھی کم ہوتی ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا میں تو خیر یہ ٹرینڈ نہیں ہے، چونکہ انڈیا کا جو ڈالر ہے، آسٹریلین ڈالر ہے، وہ اگر پاکستان کا آئی تھنک 190 روپے ریٹ ہے، 190 ہے، تو انڈیا میں آئی گیس وہ 70 ہوگا یا 65 ہوگا، اتنے 3 ٹائمز کم ہے پاکستان سے. ان کی تو فیس ویسے ہی بہت کم بنتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ ایک میجر فیکٹر ہے کہ آپ کی جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ جی ٹی ای میں ذرا نرمی کرتی ہیں. اچھا، کچھ یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جو اتنی زیادہ ٹاپ ٹیئر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جی ٹی ای کے معاملے میں دے آر کوائٹ فلیکسیبل، دے آر کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. انڈرسٹینڈیبل سے مراد میرا یہ ہے کہ ان کے کنٹری ریپس پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ساؤتھ ایشیا کا کلچر پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ بزنس کس طرح سے ہوتا ہے، یہاں پہ فائنینشیل جو ہے نا وہ اتنے پراپرلی مینیج نہیں ہوتے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے.
تو وہ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر جاتی ہیں ان ٹرمز آف ڈاکومنٹس. اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو کالجز ہیں جو بالکل جو ہے نا جن کو پرواہ نہیں ہے نہ ریپوٹیشن کی نہ رینک کی, وہ کہتے ہیں کہ بس آنے دو, فیس آنے دو, باقی بعد میں دیکھے گی بات. یہ وہ کہہ لیں کہ یونیورسٹیز کالجز ہیں جو آپ کو کافی فلیکسیبل رکھتے ہیں ان ٹرمز آف جی ٹی. دوسری طرف وہ اب یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن کا میں نے آنسر کیا تھا کہ یس یو کین اوائڈ, یو کین بائی پاس دا جی ٹی ای. جی ٹی ای بائی پاس کیسی ہوگی کہ آپ نے ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیا, ان یونیورسٹیز کو چوز کیا جہاں پہ فائنینشیلس کی ریکوائرمنٹ اتنی ہائی نہیں تھی, جہاں پر آپ کو گرل کرنے والا اتنا نہیں تھا ہے کوئی, جہاں پر جو جی ٹی ای ہے وہ انڈرسٹینڈیبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پیٹرن کو سمجھتے ہیں, جو ساؤتھ ایشیا ریجن کو سمجھتے ہیں, جو پاکستان کو سمجھتے ہیں. اینڈ آن دا ادر ہینڈ وی ہیو یونیورسٹیز اینڈ کالجز جہاں پر ایسے جی ٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ نے یونیورسٹی سے لون پیسے ادھار مانگ لیے ہیں آپ نے, یا پھر آپ نے یونیورسٹی کو کچھ آپ چیز بورو کر رہے ہیں, یا آپ نے کوئی ایسی چیز اپلائی کر دی ہے جو آپ کے لینے کی اوقات نہیں ہے, اور وہ آپ سے اتنے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں کہ ٹائم کم کہ بچہ کہتا ہے کہ یار میں نے جانا ہی نہیں ہے اس یونیورسٹی کے اندر. اچھا وہ کیا کرتے ہیں, بینک سٹیٹمنٹ, فائنینشیل, نیٹ ورتھ, ٹیکس ریٹرنز, پراپرٹی ڈاکومنٹس اور پراپرٹی سیل ڈاکومنٹس, اس کے علاوہ سیل ڈیڈ ایویڈنس, وہ آپ سے اتنے ڈاکومنٹس مانگیں گے کہ آپ کہیں گے یار پتہ نہیں میں نے کیا اپلائی کر دیا. صحیح ہے, یہ بھی اس کیٹیگری کی بھی یونیورسٹیز ہیں. یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو زیادہ تر افورڈنگ ہیں, جن کی فیس کم ہے. صحیح ہے, یا پھر یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن کے جو بڑی پیک لوکیشنز پہ آپ دیکھیں نا, سڈنی, میلبرن اور پرتھ کی ڈیمانڈ نہیں ختم ہوتی, اور خاص طور پہ ڈاؤن ٹاؤن ایریا کی سٹی سینٹر کی ڈیمانڈ نہیں ختم ہوتی. اب جو ایسی یونیورسٹیز ہیں جو سٹی سینٹر کے اندر ہیں, مین جو ہے وہ سٹیز کے اندر ہیں, وہاں پر یہ ریکوائرمنٹس ہائی ہوں گی, چونکہ دیر آر اونلی 40 یونیورسٹیز ان آسٹریلیا اپروکسیمیٹلی. تو ان کی ظاہری بات ہے اب کیپیسٹی ہے نا اپلیکیشنز کی, یہ تو نہیں ہے کہ پورا پاکستان کو رکھ لیں, انڈیا بھی ہے, نیپال بھی ہے, بنگلہ دیش, پاکستان, سری لنکا اور بہت ساری کنٹری جہاں سے انہوں نے اپلیکیشن لینی. چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے, تو پاکستان کے وہ کتنے کے بچے رکھ لیں گے, 200 رکھ لیں گے, 300 رکھ لیں گے. تو اس کو پھر اپنی ڈیمانڈ کو آپ کہہ لیں کہ ایکولائز کرنے کے لیے, اس کو آپ کہہ لیں کہ اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ پیٹرن رکھا ہوتا ہے کہ دے آسک فار مور ڈاکومنٹس, تاکہ ایک ہیکٹک پروسیس, ایک ہیفٹی پروسیس دے کے بچہ خود ہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھم جائے کہ بھائی میں نے یہاں پہ نہیں جانا, لیٹس موو ٹو اینی ادر یونیورسٹیز. اچھا اب ان میں یہ ہے کہ ان کی فیس کم ہے. اب یہ وہ یونیورسٹیز ہے جن کا آنسر ہے نو, کہ آپ جی ٹی کو اوائڈ نہیں کر سکتے ان یونیورسٹیز کے اندر. اچھا اب سلوشن کیا, اب حل کیا, ہم نے حل کی طرف جانا ہے کہ کیا کریں بچے جی ٹی جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, یا پھر جو ہیفٹی. اب ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جو بچے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے وہ ہائی فیس افورڈ نہیں کر رہے ہوتے, اور جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی ٹی کو اوائڈ کرنا ہے, تو جو نارمل ان کی لیول کی یونیورسٹیز ہیں, جو تھوڑی سی مڈ ٹیئر کی یونیورسٹیز ہیں, وہ تو بالکل بائی پاس نہیں کرنے دیتی جی ٹی کو, وہ کہتی ہیں ڈاکومنٹس لے کے آؤ. اچھا اب اس میں بلکہ ایک اور چیز جو ہے نا ایڈ آن ہوگی ہے, وہ یہ ہوگی ہے کہ جو مڈ ٹیئر کی یونیورسٹیز ہیں, جو نارمل رینک کی یونیورسٹیز ہیں, ان کی بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی جو ہے نا دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. جیسے ہمارے یہاں بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں, وہاں پہ جی ٹی کی ریکوائرمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں. 6 ماہ کی اسٹیٹمنٹ چاہیے, 3 ماہ کی اسٹیٹمنٹ چاہیے, بیلنس 3 ماہ سے پڑا ہونا چاہیے, اکاؤنٹ 6 ماہ پرانا ہونا چاہیے. اب 6 ماہ پرانا اکاؤنٹ یعنی کہ 6 منتھ اولڈ بینک اکاؤنٹ, یہ اس لیے انٹروڈیوس کروایا گیا یونیورسٹیز کی طرف سے, کافی یونیورسٹیز کی طرف سے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس فائنینشیلز مینیج کرتے ہیں, بورو کر کے پیسے اکاؤنٹ میں رکھے اور اس کے بعد واپس کر دیے, تو وہ کم سے کم ہو, تاکہ اسٹوڈنٹ اپنا ذاتی اکاؤنٹ یوز کرے. ایک تو یہ, اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ 3 ماہ کی جو ہے نا پرنٹ آؤٹ چاہیے. اور ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو بینک اسٹیٹمنٹ آپ سے مانگتی نہیں ہیں, وہ یہ بھی نہیں پوچھتی کہ بینک اسٹیٹمنٹ کہاں پر ہے, کون سا اکاؤنٹ ہے, وہ کہتی ہیں کہ پیسے ہیں, ہاں ہیں, یس کر دو اس کو, کتنے پیسے پڑے ہیں, 1.5 کروڑ روپے, ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دو, اوکے جی ٹی پاس. اور ایک طرف وہ یونیورسٹیز بھی ہیں جو آپ سے اسٹیٹمنٹ کا پرنٹ جو ہے نا وہ 3 بار منگواتی ہیں, ایک بار 10 دن بعد پھر دے دیں, پھر دے دیں, پھر دے دیں. صحیح ہے, یہ پیسے کہاں سے ہے, یہ ٹرانزیکشن, یہ جو 750 روپے ہیں یہ آپ نے کہاں پہ اسپینڈ کیے تھے,
یہ جو 12 لاکھ روپے آیا اکاؤنٹ میں یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس. تو اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ آلویز اب اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ دے کین ایزیلی رن دیئر پروسیس ان آسٹریلیا. آسٹریلیا میں یو کین ناٹ رن یور پروسیس انڈیویجولی, بہت کمپلیکیٹڈ ہے. آلویز گو فار دا کنسلٹنٹ, ایجنٹ, آتھرائزڈ, پروفیشنل, اور بتائیں اپنے سرکمسٹانسز کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. کیونکہ اونلی دا کنسلٹنٹ اور ایجنٹ کین ٹیل یو کہ اس یونیورسٹی کا کیا پیٹرن ہے. ایون کہ جو ویب سائٹس کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں یونیورسٹی کی, وہ بھی صرف آپ کہہ لیں کہ ان رائٹنگ کی حد تک ہی ہیں. ان پہ امپلیمنٹ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا وہ بھی ایک کویسچنیبل چیز ہے. کچھ یونیورسٹیز نے ویب سائٹ پہ کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن ان پریکٹس کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو تو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کا پیٹرن کیا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی میں نام نہیں لوں گا, ہم نے جی ٹی فائل کی ایک بچے کی, تو وہ سول پروپرائٹر تھے, اس کے فادر یعنی کہ سنگل اونر تھے, اور سنگل اونر کی پاکستان میں کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی انلیس کہ آپ نے جو سنگل ممبر کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ وہ رجسٹر نہ کروائی ہو. اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا اس کی اتھینٹیکیشن نہیں ہے. آپ کا جو این ٹی ہے نا دیٹ از یور سول پروپرائٹر کا ایویڈنس ہے. اچھا, اب وہ یونیورسٹی کیا کہے جی آپ نے ہمیں فارم سی پرووائڈ کرنا ہے اپنے فادر کا. فارم سی, اگر آپ لوگوں کو ٹیکنیکل چیزیں نہیں پتا, فارم سی جو ہے نا وہ ایشو ہوتا ہے صرف ایسوسیشن آف پارٹنرز کو, جہاں پہ پارٹنرشپ فرم ہوتی ہے. اب ہم اس کمپنی کو, اس یونیورسٹی کو ایکسپلین کریں کہ بھائی میں سنگل ہوں, میرے اسپانسر جو ہے نا وہ سنگل ہیں, انڈیویجول ہیں, وہ پارٹنرشپ میں نہیں ہے, اور سنگل ممبر کمپنی پاکستان میں یا تو پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے جو کہ میرے فادر کی نہیں ہے, یا پھر ایک اینٹین ہوتا ہے. فارم سی از اونلی فار پارٹنرشپ فارمز. وہ کہیں جی نہیں ہمیں چاہیے. اب چونکہ دے ڈو ناٹ ہیو نالج آف پاکستانی مارکیٹ, ساؤتھ ایشیا کا ان کو نالج نہیں تھا ہے, تو وہ بس ٹک ہو گیا, ڈیڈ لاک لگ گیا, اور پھر ہمیں یونیورسٹی چینج کرنی پڑی اینڈ آف دا ڈے. اچھا, اس طرح کی جو انسائٹس ہیں, اس طرح کی جو اپڈیٹس ہیں, یہ آپ کو یوزلی ملیں گے کاؤنسلر سے, آپ کو ایجنٹ سے, آپ کو جو پروفیشنل ہے جس کا روٹین کا کام ہے, جنہوں نے ڈیلی. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ایک انٹیک کے اندر 150-200 جی ٹی تیار ہو رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی. اب ہمیں اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ڈاکومنٹس دیکھ دیکھ کے, بچوں کے ساتھ ڈسکشن کر کر کے, ہمارا وی ہیو آور اون ان ہاؤس سی ایف او, صحیح ہے, جو ہر وقت فائنینشیلس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ڈاکومنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس یونیورسٹی کو کیا چیز چاہیے, اس کا کیا پیٹرن ہے, اسے کیا دکھانا ہے, کیا نہیں دکھانا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, اوور آل ایجنٹس کی بات کر رہا ہوں جو پروفیشنل ایجنٹس ہیں. آلویز گو فار دا ایجنٹ, ان سے جا کے بات کریں کہ بھائی آئی ہیو دیز ڈاکومنٹس, یہ میں دے سکتا ہوں, یہ میں نہیں دے سکتا. صحیح ہے. آن دا بیسس آف یور انفارمیشن دا ایجنٹ اور کاؤنسلر ول ڈیسائڈ کہ آپ کو کس یونیورسٹی میں پلیس کرنا ہے, کہ آپ کو ایسی, پھر آپ کا بجٹ بھی دیکھنا ہے اسی ایجنٹ نے, کاؤنسلر نے, کہ کیا آپ کو جو ہے نا وہ ہائی رینک یونیورسٹی, ٹاپ فیس والی یونیورسٹی میں پلیس کرنا ہے, یا آپ کو ایک نارمل یونیورسٹی میں پلیس کرنا ہے. تو دس ول انٹائرلی ڈپینڈ آن دیٹ کاؤنسلر اور دیٹ ایجنٹ. اور ایجنٹ کے لیے بچے بہت کنسرن رہتے ہیں ہر وقت کہ کس کو چوز کریں, کیا کرائٹیریا ہے اس کا. تو آئی ہیو نیور انڈورس ایڈیفائی گروپ آف کمپنیز کہ ہم صرف پاکستان میں ایک ہی ایجنٹ ہیں, اس کے علاوہ پاکستان میں کسی کام نہیں کرنا آتا. دس از رانگ. دیر آر quite a few number of agents in Pakistan جو کہ بہت پروفیشنل ہیں, اینڈ سملرلی دیر آر نمبر آف ایجنٹس, آئی تھنک یہ والی تعداد زیادہ ہے جو بلیک شیپس ہیں, جو جن کو کام نہیں آتا. ایون کہ ایسے بھی ہیں پاکستان میں ایجنٹس جنہوں نے خود کبھی یونیورسٹی نہیں دیکھی, خود کبھی انہوں نے کالج نہیں دیکھا, اینڈ دے آر سمپل ہائی اسکول گریجویٹ, اور دے آر پرووائڈنگ کنسلٹنسی بزنس. یہ بھی ایک الارمنگ ہے کیونکہ پاکستان میں اتنا خاص وہ نہیں ہے, اسکریننگ نہیں ہے ایجنٹس کی. اور ایسے بھی ایجنٹس ہیں جو وداؤٹ ٹریننگ, وداؤٹ ایون ایکسپوجر آف آسٹریلیا, کبھی ٹریول نہیں کیا آسٹریلیا میں, کبھی ان ہاؤس گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا, بٹ دے آر پرووائڈنگ کنسلٹنسی ان پاکستان. تو دس از اپ ٹو یو, آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون پروفیشنل ہے کون پروفیشنل نہیں ہے. بیسک میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیا اس کے جو ہے نا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اس میں آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ایکسپلین یو کہ ہاؤ ٹو اوائڈ جی ٹی ای. دیر از نو, وہ یونیورسٹیز جو بالکل کمپرومائز نہیں کرتی. دیر از یس, وہ یونیورسٹیز جو کوائٹ فلیکسیبل ہیں, جو آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ تک نہیں مانگتی جی ٹی اے کے وقت.
تو میں ابھی نام نہیں لوں گا, اس میں پھر کافی اعتراضات آ جاتے ہیں, کیونکہ کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ میری ویڈیو دیکھیں تو وہ یونیورسٹی جو ہے نا اس وقت وہ اسٹیٹمنٹ لے رہی ہو اور آپ کہ جی آپ نے کہا تھا وہ نہیں لے رہی, تو یہ مجھے پھر وہ فیڈ بیک لیش ملتا ہے بچوں کی طرف سے. اور کافی جو کنٹری ہیڈ ہے وہ بھی ناراض ہوتے ہیں میرے سے کہ جی آپ ہمارے یونیورسٹی کو جو ہے نا وہ ڈی فیم کر رہے ہیں, جی ہم کیا یہ یعنی کیا کام کر رہے ہیں. تو آئی وڈ ریدر ناٹ پریفر ٹو ٹیک نیم آف یونیورسٹیز, بٹ دیر آر فیو یونیورسٹیز جو بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں لیتی اور quite flexible in terms of GTE. Decision is yours with the consultation of your agent and counselor. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور تمام ایسپیرنٹس جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور چینل کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. وی آر اباؤٹ ٹو ریچ 100K سبسکرائبرز ود یور سپورٹ, ود یور لو, افیکشن اینڈ یور لائکنیس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.